کوئی اٹھ کر نہ جائے، اس لیے کہ موسم بھی اب اٹھ کر جانے کا تو نہیں ہے، بیٹھ جائیں۔ یہ بیٹھنا ہی انشاءاللہ وہ دن جو 50,000 سال کے برابر ہوگا، اس دن کھڑے رہنے سے بچا لے گا۔ آقا نے فرمایا اے جوان، کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ محدثین نے اس کی تشریح کرتے ہوئے یوں کہا کہ تو جس سے زنا کرے گا ہو سکتا ہے وہ کسی کی ماں ہو، لیکن جو حدیث ہے اشارت النس ہے اس کی، کہ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ یعنی اگر تو کسی کی ماں کے ساتھ زنا کرے گا تو تیری ماں کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا۔ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تو کسی کی بیوی، بہن یا بیٹی، تو یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بہن، بیٹی یا بیوی کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی میری بیوی، بیٹی اور بہن کے ساتھ زنا کرے۔ آقا نے کہا کہ تو جس کے ساتھ زنا کرے گا وہ کسی کی بیوی، بہن، بیٹی تو ہوگی، لیکن اشارہ یہ نکلتا ہے کہ اگر تو نے کسی کی بیوی کے ساتھ زنا کیا تو تیری بیوی کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا، اگر تو نے کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ زنا کیا تو تیری بہن بیٹی کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا۔ اور حدیث مبارکہ کا دوسرے مقام پر یہ فرمان موجود ہے، آقا فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، اور صلہ دینے والے رب کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ کسی کی بہن کے گلے میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہمیں اپنی بہن کیوں نہیں یاد آتی؟ کسی کی بیٹی کی عصمت تار تار کرنے سے پہلے ہمیں اپنی بیٹیاں کیوں یاد؟ اور یہ وہ لعنت ہے، مولائے کائنات کا فرمان ہے، زنا وہ قرض ہے، ہر قرض انسان لینے والا اپنی مرضی سے چکاتا ہے، لیکن زنا وہ قرض ہے جو زانی کی مرضی سے نہیں چکایا جاتا، ادھر لیا ادھر دینا۔ اس لیے زنا بدترین جرم ہے۔ یہاں پر ہمارے پڑوسی ملک کی ایک داستان عرض کروں گا نام لیے بغیر۔ ایک بہت بڑے مفکر نے حسن کی تباہ کاریوں پر ایک کتاب لکھی، چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہمارا پڑوسی ملک جو مذہب کے نام پر وجود میں آیا کم نصیبی گناہوں کی بھرمار ہے۔ میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرتا، لیکن ایک بات یوں کہتا ہوں، وہ مفکر لکھتے ہیں میری قوم کے جوان دل کے کانوں سے سنیں، اور یہ پسند کی شادی، پسند کی شادی، پسند کی شادی، خدا کے لیے اس پہ کنٹرول کریں۔ یہ کیا پسند کی شادی؟ شادی سے پہلے جو محبت ہوتی ہے وہ بعد میں شکوک و شبہات میں تبدیل ہو کر کے جو ہے معاذ اللہ ٹوٹ جاتی، اور شادی کے بعد جو محبت اللہ پیدا کرتا ہے نا وہ اتنی مستحکم ہوتی ہے کہ پھر اس کے بعد میاں بیوی کے رشتے کو لے کر تاج محل وجود میں آتا ہے۔ یہ تاج محل کیا ہے؟ شادی کے بعد جو اللہ نے محبت پیدا کی تھی وہی تو نشانی ہے۔ شادی کے بعد محبت یوں ہوتی ہے، شان سے ہوتی ہے، پھر سمرقند اور بخارا وجود میں آتے ہیں، پھر آہو خانے بنتے ہیں۔ شادی کے بعد کی محبت کی شان یہ ہے، اس لیے انٹرنیٹ پر بیٹھ کر صرف سفید چمڑی دیکھ کر کسی کے ساتھ رشتہ طے کرنا کہ ماں راضی ہو تو ہو، ناراض ہو تو کوئی بات نہیں، سن لو ماں باپ کو چھوڑ کر خدا نہیں ملتا۔ تم خوشیوں کی بات کرتے ہو، جس شادی میں ماں باپ راضی نہیں وہ شادی میں کبھی خوشیاں پائیدار نہیں ہو سکتی، وہ رشتے کبھی پائیدار نہیں ہو سکتے، کبھی سکون اطمینان کی زندگی نہیں گزر سکتی۔ کیا سمجھتے ہو تم بات ماں باپ کی خوشی کی آئی تو ایک بات عرض کروں، ماں باپ وہ ہیں جب تک نگاہ کے سامنے شاید ان کی اہمیت نہ ہو۔ اے انسان، جب تجھے کوئی محبت میں دھوکہ دینا اس وقت تو تجھے ماں کا پیار یاد آئے گا۔ کسی شاعر نے کہا ہے میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو، آج تک دھویا ہی نہیں ماں نے دوپٹہ اپنا۔
ماں وہ ہے جس کی محبت بے لوث ہے، اس کی محبت بے لوث، باپ کی محبت بے لوث۔ انٹرنیٹ پر اور فون پر دوسروں کو منانے والوں، جتنا ان کو منایا کبھی اتنا اپنی ماں کو بھی منایا؟ جتنی محنت کر کے ان کے لیے تحفے فراہم کیے اتنے تحفے کبھی اپنی ماں کے لیے بھی کیے؟ خدا کی قسم ایک بات بڑی پیاری یاد آتی، پھر اپنی گفتگو کی طرف چلو اور گفتگو ختم ہی کر دیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، انہیں دنیا سلطان العارفین بایزید بسطامی کہتی ہے۔ بایزید ماں کے پیٹ سے ولی تھے، لیکن ولایت کی کئی منزلیں ہیں۔ بعض لوگوں نے تحقیق کر کے لکھا ہے کہ 28 منزلیں ہیں، لیکن صحیح اللہ جانے یا طے کرنے والے اولیاء جانے۔ تو ولایت میں ایک منزل ہے مقام حضوری، یہ ولایت میں صوفیہ بیان کرتے ہیں مقام حضوری۔ یہ مقام حضوری وہ مقام ہے کہ جب بندہ اس منزل پر پہنچتا ہے تو وہ دل کی آنکھ سے اللہ اور اس کے رسول کا ہر لمحہ مشاہدہ کرتا ہے، ہر لمحہ اس کی نگاہوں کے سامنے جلوہ یار ہوتا ہے۔ بایزید کو وہی مقام چاہیے تھا، سارے مقامات مل گئے تھے، لیکن انہیں کون سا مقام چاہیے تھا؟ مقام حضوری۔ ہر وقت یار کا جلوہ دیکھے، لیکن محنت کر رہے ہیں، منزل پر پہنچتے نہیں۔ ایک دن ماں سے کہتے ہیں اماں کماتا بھی ہوں، آپ کی خدمت بھی کرتا ہوں، اجازت دے دیجئے کہ میں جنگلوں میں جا کے عبادت کروں تاکہ جو مقام چاہتا ہوں مل جائے۔ ماں ہوتی ہے، ماں نے کہا بیٹے ٹھیک ہے جا، وہ عبادت کر، خوب کر، جا۔ ماں نے اجازت دی۔ صوفیہ فرماتے 40 سال تک سلطان العارفین بایزید بسطامی جنگل، بیابان اور غاروں میں عبادت کرتے رہے۔ بال 40 سال تک کے نہ کٹائے، ہوش ہی نہیں، عبادت عبادت عبادت۔ بال اتنے بڑھ گئے، داڑھی خط نہیں بنوایا، داڑھی بکھر گئی، جو جبہ پہنا تھا اس کے چتڑے اڑ گئے۔ پتیاں کھا کر کے سحری کرتے، پانی سے افطار کرتے، پانی سے سحری کرتے تو پتیوں سے افطار کرتے۔ گردن سبزے کی بنیاد پہ ہری ہری ہو گئی، ادھر غار سے ادھر، اس جنگل سے اس جنگل۔ ایک دن ایک جنگل کو چھوڑ کر دوسری طرف جا رہے تھے کہ چلتے چلتے لاشعوری میں بستی نظر آئی۔ بستی پہ نظر پڑی تو کچھ یاد سا آ گیا، ماضی یاد آ گیا۔ بستی دیکھی تو دل نے کہا بایزید یہ تو تیری اپنی ولادت گاہ، پیدائش گاہ، تیرا وطن بستام آ گیا۔ جب بستام اپنی بستی آئی تو ماں بھی یاد آ گئی۔ دل میں خیال آیا بایزید 40 سال سے ماں کو چھوڑ کے گیا ہے، ماں ہے یا انتقال کر گئی؟ تو سوچا چلو اب آئی گئے بھولے بھٹکے، گھر چلتے ہیں، ہو سکتا ہے ماں ہو تو زیارت کر لیں گے، نہ ہو تو قبر کی زیارت کریں گے۔ گئے تو گھر صحیح سلامت تھا، گھر دیکھ کر اطمینان ہوا، ماں زندہ اور حیات ہے۔ سوچا ماں کو جگاؤں، دل میں خیال آیا بایزید ماں کو جگانا بے ادبی ہے، سونے دو، جب اٹھے گی تو ملاقات کر لیں گے۔ سردی کی طویل رات تھی، چوکھٹ پر بیٹھ گئے۔ اچانک دل میں خیال آیا بایزید 40 سال کے بعد آیا، جوان سے تو بوڑھا ہو گیا، تیری ماں تو عمر رسیدہ ہو گئی ہوگی۔ اگر ماں نے تجھے نہیں پہچانا تو تو کیا دلیل دے گا کہ تو اسی ماں کا بیٹا ہے؟ کیا پیش کرے گا؟ ایسے میں اسی ششو پنج میں اچانک برتنوں کے کھنکنے کی آواز آئی اور پانی کے گرنے کی آواز آئی۔ خوش ہو گئے، اماں بیدار ہو گئی، پرانے انداز میں دروازے پہ ہاتھ مارنا شروع کیا، دستک دینا شروع کیا۔ اندر سے آواز آئی میرے بیٹے بایزید تو آ گیا۔ بایزید کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ ارے میں تو یہ سوچتا تھا 40 سال ہو گئے، ماں بڑھاپے کی وجہ سے پہچانے گی کہ نہیں پہچانے گی؟ میری ماں تو ابھی تک میرے دستک کی آواز کو بھی نہیں بھولی۔ آنکھ میں آنسو تھے، دروازہ کھلا، ماں کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کیا۔ ماں نے دیکھا اور دیکھ کر کے دونوں ہاتھ اوپر بڑھا دیے، گالوں کو پکڑ لیا اور کہتی بایزید میرے بیٹے تو آ گیا،
बायजीद तू आ गया? कहते हाँ माँ मैं आ गया। उस वक्त बायजीद बुस्तामी की माँ कहती है बेटे कैसा है तू? माँ देख तो सही, दाढ़ी के खत बनाने की फुर्सत नहीं, बाल इतने बढ़ गए, जुब्बे के चितड़े उड़ गए। माँ ने एक बात की, बेटा मिल गया अल्लाह, अल्लाह मिल गया, अल्लाह मिल गया बेटा। बायजीद ने कहा नहीं माँ नहीं मिला। बेटे कितने साल तक तूने इबादत की? माँ 40 साल हो गए। बस माँ की ममता तड़प गई, बस इसी के तड़पने की जरूरत है। किसी ने कहा है जब बच्चा रोता है, जब बच्चा रोता है तो माँ तड़पती है, और जब माँ तड़पती है तो जमीन से जमजम निकलता है। ये माँ की तड़प है, माँ की तड़प वो है। अल्लाह अकबर। माँ ने सुना 40 साल तक इबादत किया गारों में, कभी दरख्त की पत्तियों से सहरी की, पानी पे इफ्तार किया, पानी पे सहरी की, दरख्त की पत्तियों पे इफ्तार किया, गला सब्जे की वजह से हरा हो गया, लेकिन अल्लाह मिला नहीं। माँ तड़प गई, और वही गाल जो हाथों से पकड़ रखे थे आंख में आंसू लाकर कहती है अल्लाह देख तो सही, मेरा बेटा 40 साल से तुझे पाने के लिए इबादत कर रहा है। मौला जो मर्तबा चाहता है उसको अता कर दे। बायजीद कहते हैं बस ये जुमले निकलने थे, पर्दे उठ गए, खुदा का जलवा सामने आ गया। बायजीद माँ के कदम पकड़ के कहते हैं मैं तो दाना नहीं था, मैं तो दीवाना था, खुदा को जंगलों में ढूंढ रहा था, मुझे क्या मालूम खुदा गारों में नहीं मिलता, खुदा तो माँ की दुआ से मिला करता। 40 साल की इबादत, 40 साल की इबादत जो मुकाम पे न पहुंचा सकी, 2 जुमलों ने माँ की दुआ ने उस मंजिल पे पहुंचाया। फिर बायजीद कहते हैं अगर एक लम्हे के लिए भी, तसव्वुफ की किताबों में बहुत कसरत के साथ ये जुमला मौजूद है, अगर एक लम्हे के लिए भी मेरी निगाहों से मेरे अल्लाह का जलवा ओझल हो जाए तो उस वक्त मैं अपने आप को मुसलमान न समझूं। ये मंजिल कब मिली? ये माँ की दुआ से। माँ की दुआ के बगैर खुदा नहीं मिलता। तुम इंटरनेट पे शादियां तय करके खुशियां ढूंढ रहे हो? मुझे बताओ तो सही, ये कौम कहां पहुंच गई? ये कौम कितनी अखलाकी गिरावट का शिकार हो गई। तो हमारे पड़ोस के मुल्क की एक दास्तान